الوہا یہ لفظ ہوائی زبان میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر 1988 میں الوہا ایئر لائنز کی پرواز 243 کے مسافروں اور عملے نے ایک ایسا خوفناک تجربہ کیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے بلکہ فضائی سفر کے حفاظتی معیار، جہازوں کی دیکھ بھال کے معیار کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 28 اپریل 1988 کو ایک سپیئر الوہا ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار طیارہ 96 مسافروں اور فضائی عملے کے ساتھ ہوائی دو جزیروں کے درمیان ایک مختصر پرواز پر 24,000 فٹ کی بلندی پر تھا کہ اچانک سفر کے دوران جہاز کے ایک حصے کی چھت ٹوٹ کر الگ ہو گئی، اور اسی دوران اس وقت جہاز میں ڈرنکس پیش کرتی فضائی میزبان مسافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑ کر جہاز سے نیچے گر گئی۔ 24,000 فٹ بلندی پر اس وقت مسافروں کی زندگی اور موت کے درمیان صرف سیٹ بیلٹ تھی اور نیچے بحر الکاہل تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید جانی نقصان ہوتا، جہاز کے پائلٹ نے معجزانہ ہنگامی لینڈنگ کو انجام دیتے ہوئے جہاز کو زمین پر اتار لیا۔ اس واقعے نے ہوائی جہاز کی تیاری، جانچ اور آپریشن کی دنیا میں بہت سی تبدیلیاں کیں اور ہوائی سفر کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنا دیا۔ دونوں جزیروں کے درمیان یہ تقریباً 35 منٹ کی پرواز تھی، جس میں زیادہ تر وقت ٹیک آف اور لینڈنگ میں گزرتا تھا۔ بہت کم وقت کے لیے طیارے کو اپنی مثالی بلندی پر پرواز کرنا تھا۔ اس دن موسم معمول کے مطابق اور خوشگوار تھا۔ کچھ سیاحوں کے لیے یہ ایک نیا اور خوبصورت نظارہ تھا، جبکہ ہوائی جزائر میں کاروبار کی غرض سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے یہ معمول کی پرواز تھی۔ طیارے کے چیف پائلٹ کیپٹن رابرٹ شور نسٹیمر کی عمر 44 سال تھی۔ وہ 11 سال سے کمپنی کے ساتھ تھے اور انہیں کل 8,000 گھنٹے پرواز کا تجربہ حاصل تھا، جس میں سے 6,700 گھنٹے انہوں نے بوئنگ 737 کو اڑاتے گزارے تھے۔ کاکپٹ میں فرسٹ آفر میڈیلین ٹاپکنز تھیں۔ 37 سال ساتھی پائلٹ کو اپنے قریبی حلقے میں میمی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہیں بھی کل 8,000 گھنٹے پرواز کا تجربہ تھا، جس میں سے 3,500 گھنٹے بوئنگ 737 طیارے اڑاتے گزرے تھے۔ وہ دن معمول کے مطابق اور موسم صاف تھا، اس لیے فرسٹ آفیسر میمی نے ہوائی جہاز کے ٹیک آف اور ہینڈلنگ کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ کیپٹن رابرٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطے اور دیگر معمول کے کام سنبھالے۔ پرواز کا وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی طیارہ اپنی مثالی بلندی پر پہنچا، فضائی میزبان کلیربل لارنسنگ نے مسافروں کو مشروبات پیش کرنا شروع کر دیے۔ حادثے کے بارے میں USNTSB نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی رپورٹ جون 1999 میں منظر عام پر لائی گئی تھی، جس میں اس کی تفصیل دی گئی تھی کہ مذکورہ پرواز کے دوران کیا ہوا تھا۔ 58 سالہ فضائی میزبان کلیربل لارنسنگ 37 سال سے ایئر لائن کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے قریبی حلقے میں CB کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ کلارا اگلی قطار میں مسافروں کو مشروبات پیش کر رہی تھیں، جبکہ جہاز کی پچھلی طرف دو دیگر ایئر ہوسٹس ڈیوٹی پر تھیں۔ انہوں نے جوائے کو بتایا کہ جہاز جلد ہی لینڈ کرے گا، اور وہ آخری بار مشروبات پیش کر رہی تھیں۔ اس دوران جہاز کا اوپر حصہ اچانک دھماکے سے اٹھ گیا اور کلارا دیکھتے ہی دیکھتے جہاز سے باہر گر گئیں۔ اس وقت جہاز میں بیٹھے مسافروں کو یقینی موت نظر آنے لگی، کیونکہ اوپر کھلا آسمان تھا اور نیچے سمندر۔ یہ منظر دیکھ کر مسافروں کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ طیارہ ٹوٹ گیا یا کچھ اور ہوا ہے۔ جہاز کی دونوں طرف کی 5 قطاریں ایک کنورٹیبل کار کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی تھیں، کیونکہ حادثے کے وقت طیارہ اپنی معمول کی رفتار سے اڑ رہا تھا۔ مسافروں کو سمندری طوفان کے باعث چلنے والی تیز ہوائوں کا سامنا تھا۔ طیارے کے کپتان اور فرسٹ آفیسر نے اپنے عقب سے شور اور مسافروں کی چیخنے کی آوازیں سنیں اور پیچھے دیکھا تو انہیں کاک پٹ کا دروازہ نظر نہیں آیا اور عقب سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں موجود آکسیجن ماسک نیچے لٹکے ہوئے تھے۔